طرح بولیں وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حضرت مریم کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی امی نے منت مانی رب کے نام کی. منت کس کے نام کی مانیں گے؟ رب کے نام. رب اللہ کے سوا کسی اور کی منت ماننا شرک. رب کے نام کی مان سکتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے روزے رکھوں گا اتنے نوافل پڑھوں گا, یہ منت مان سکتے ہیں. منت مانی حضرت مریم کی امی نے کہ یا اللہ مجھے بچہ دے میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وہ بچہ ہونے کی بجائے بچی پیدا مریم. اللہ پاک نے فرمایا تو نے جو منت مانی ہے اس کو پورا کر. بچہ ہو یا بچی ہو کوئی بات نہیں, یہ بھی میری مخلوق ہے, میں نے عطا دی ہے. جو تو نے منت مانی ہے وہ پوری کر. اس کو میرے گھر کی خدمت کے لیے کیا چھوڑا. وہ بچی مریم اس کا نام جب تھوڑی سی چلنے پھرنے لگی ان کو مسجد اقصی میں ان کی والدہ چھوڑ گئی. مسجد اقصی میں اس وقت 80 کے قریب بزرگان دین رہتے تھے ذکر اذکار کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, جن میں ایک اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام تھے. کیا سمجھ آ رہی؟ ان بزرگوں میں ایک نبی حضرت زکریا, کیا نام ہے؟ زکریا. یہ نبی تھی, یہ بھی دنیا میں. یہ حضرت مریم کے سکے خالو کے رشتے میں سکے خالو. حضرت مریم کی کفالت ان کے ذمہ ہو گئی کہ تم نے ان کی کفالت کرنی ہے. کفالت کا معنی ہے کھان پین کا خیال. یہ مسجد کی بچی ہے, اتنے ذکر بھی کریا کرے گی, عبادت بھی کریا کرے گی, پہلی آسمانی کتاب کی تلاوت بھی کر دیا کرے گی. بس ایک ہی رہے گی. میں منت مننی تھی کیونکہ بس یہ بچی پیدا ہوئی یہ میں ایک ہی شاہد کی وقت کر انہوں نے مانے. باپ تو پہلے ہی بات پا گیا عمران, حضرت عمران مریم کے والد. زکریا علیہ السلام کے ذمہ ہو گیا کہ آپ نے ان کے کھانے پینے کا بچی کا خیال رکھنا ہے. آپ خالو بھی. ایک دن ایسے ہوا, قرآن پاک بتاتا ہے ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کہیں دین کی تبلیغ کے لیے نکل گئے. سفر دور کا تھا, رات ہو گئی, واپس نہ آ سکے. جو روزانہ کھانے پینے کا ایک انتظام کیا ہوا تھا, روزانہ کھانا پینا بچی کو لے کر جانا, وہ برقرار نہ رکھ سکے کہیں دور جانے کی وجہ سے. دن بھی گزر گیا تھا. اگلے دن جب آئے نا تو دل اور دماغ میں خیال آیا تو وہ بچی کے لیے کھانا لے کر جانا تھا. میں نے مجھے تو 1-2 دن گزر گئے, راتیں بھی گزر گئی, اور میں نے مسجد کے جس حجرے میں اس بچی کو بٹھایا ہے اس کو باہر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے. کنڈی کسی اور نے کھولنی نہیں. بچی کو کھانا پینا 2 دن 2 رات ہوگی ملا نہیں, وہ تو مر چکی ہوگی, مر گئی ہوگی, کیا بنا ہوگا. یہ خیال جب آیا تو بس فوراً اپنے گھر سے مسجد اقصی کی طرف تشریف لے آئے, بے ساختہ پریشان ہو کر کہ پتہ نہیں بچی کا کیا حال بنا ہوگا. باہر سے کنڈی لگی ہے, کھانے پینے کا 2 دن 2-3 دن گزر گئے. جب آ کر دیکھا اسی طرح کنڈی لگی, کنڈی کو کھولا, پورا یقین ہے کہ اب یہ کہاں بچ سکتی ہے. 2-3 دن گزر گئے بھوک پیاس سے. جب کنڈی کھول لی, قرآن کیا کہتا ہے, كلما دخل عليها زكريا
پکی ہوگی. جب کنڈی کھول کر اندر داخل ہوئے کیا دیکھا؟ وجد عندہا رزقا، وجد عندہا رزقا، رزقا، ایسا پھل دیکھا جس کا نہ باغوں میں، نہ بازار میں، نہ دکانوں پر موسم ہی نہیں. پھل بھی ایسا. وجد عندہا رزقا، قرآن کہتا ہے وجد عندہا رزقا. جولائی اور اگست کے مہینے میں تازہ مالٹے کنو، تازہ کنو سارے دن کا پتہ کہ موسم کی کنو ہوتے ہیں. جولائی اگست میں تازہ کنو ہو سکتے ہیں. اور وہ دور کولڈ سٹور کا دور نہیں تھا، فریزر کا زمانہ نہیں تھا. ادھر وہ دور، یہ فریزر کولڈ سٹور تو آج کی ایجاد ہے نا، وہ نہ کولڈ سٹور کا زمانہ تھا نہ فریزر کا زمانہ تھا. جولائی اور اگست کے مہینے میں تازہ تازہ سبز پتیوں کے ساتھ، ٹہنیوں کے ساتھ تازہ کنو. دسمبر اور جنوری کے مہینے والی سنو، اصل تازہ کھجور کا موسم گرمی کا موسم ہے، لیکن مریم کے پاس بے موسم تازہ کھجوریں. وجد عندہا رزقا، رزق جب دیکھا تازہ پھل بے موسم، نہ باغوں میں نہ بازاروں میں وہ پھل نظر آیا، نہ اس کا موسم تھا. حیران ہو کر زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے بچی سے سوال کیا. قال یا مریم، توجہ میرے مجھے، قال یا مریم انا لکی ھذا. بچی، بیٹی، عمر کتنی ہے؟ 8 سال، 8 یا 9 سال، چھوٹی عمر. قال یا مریم انا لکی ھذا. بیٹی، باہر سے کنڈی لگائی تھی میں نے ہی 2-3 دن کے بعد آ کر کھولی. یہ پھل جولائی اگست کے مہینے میں تازہ کنو، میں تو لایا نہیں، بازار میں بھی ان کا موسم نہیں، باغوں کے اندر بھی موجود نہیں. انا لکی ھذا، بیٹی یہ تازہ پھل کہاں سے آئے؟ کنڈی میں لگا کر گیا تھا، 3 دن کے بعد میں نے ہی آ کر کھولی. لیکن میرے تصور میں یہ تھا کہ بچی مر چکی ہوگی بھوک سے. قال یا مریم، اے مریم، اے بچی مریم، انا لکی ھذا، یہ تازہ پھل جن کا بازار میں بھی موسم نہیں، باغ میں بھی موسم نہیں، میں لے کر نہیں آیا. یہ کون تجھے دے گیا؟ کہاں سے آئے؟ کنڈی بھی لاکھ بھی میں نے آ کر کھولا، یہ پھل کہاں سے آیا؟ مریم تھی، توجہ، مریم نبی کی صحبت میں 8 سال گزارے، پیغمبر کی تربیت میں. خدا کی قسم عقیدہ دیکھنا کتنا عمدہ ہے بچی کا. حالانکہ 70 سال کی عورت نہیں ہے کہ زمانہ سارا دیکھا ہے، نہیں، 8 سال کی بچی ہے، لیکن صحبت پیغمبر کی ملی ہے. انا لکی ھذا، بیٹی یہ بے موسم تازہ پھل کہاں سے آئے؟ نہ بازار میں، نہ باغ میں، نہ میں لے کر آیا. مریم اپنی انگلی شہادت والی آسمانوں کی طرف اٹھا کر کہتی ہے، قالت هو من عند اللہ. ایویں بھی نہیں آکھیا، اگر ایویں بھی نہیں آکھیا، حضور نے تاڑے یہ دعاواں دا صدقہ، حضور یہ تاڑی نہیں برکتاں نے.
اور جی کرم بھی آپ کرتے ہو تو پھر پوچھنے بھی آپ کو نہیں، پیغمبر کی صحبت میں آئی ہوئی بچی کا عقیدہ دے، حالانکہ پوچھنے والا نبی ہے. یہ کسی ولی اللہ کو جواب نہیں دے رہی، نبی اللہ کو جواب دے رہی. کس کو جواب دے رہی ہے بچی؟ اللہ کے نبی کو. زکریا نبی ہے، صرف ولی نہیں ہے. قالت هو من عند اللہ. توحید کی مستی میں سرشار یہ بچی، نبی کی تربیت میں آنے والی بچی کا عقیدہ دیکھ کتنا عمدہ. آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتی ہے قالت هو من عند اللہ. میرے اللہ نے بھیجے، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ اتنی چھوٹی بچی کو کیا پتا اللہ کا کون ہے، اللہ کس طرح دیتا ہے. لیکن تربیت پیغمبر نے کی ہے، صحبت نبی کس کو ملی ہے؟ زکریا علیہ السلام کو. ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. جی زکریا علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، بیٹی میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں آئے تو اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس کے بھیجنے کے کوئی رسول بھی ہوتے ہیں، کوئی ضابطے بھی ہوتے ہیں، کوئی طریقے بھی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. ہمیں رزق ملتا ہے، کوئی ذریعہ ہے نا. ہمیں رزق ملتا ہے کیا ہے؟ ذریعہ ہے نا کہ میں مزدوری کرتا ہوں، کہ میں ملازمت کرتا ہوں، کہ میں زمیندارہ کرتا ہوں، یہ ذریعہ ہے. دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن یہ سارے ذریعے ہیں نا. سیدنا زکریا علیہ السلام نے پوچھا بیٹی میں مانتا ہوں اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، لیکن اس کے کوئی ضابطے بھی ہیں، اس کے کوئی دینے کے اصول بھی ہیں، اس کے کوئی طریقے کار بھی ہیں. کس طرح اس نے بھیج دیے. کنڈی میں نے کھولی، چھت بھی نہیں پھٹی، چھت بھی نہیں پھٹی، کنڈی بھی میں نے کھولی. اس کے دینے کے عطا کرنے کے کوئی زاویے، ضابطے، رابطے، کوئی طریقے بھی ہیں. کس طرح اس نے بھیجے بتا. مریم نے آنکھیں بند کر کے خدا کی قسم دوسرا نعرہ لگایا. سنو 8 سال کی بچی کا عقیدہ دیکھ اور اپنے ایمان کو ذرا ہاتھ مار ٹٹول. زکریا علیہ السلام نبی اللہ کے سامنے اس بچی نے دوسرا نعرہ لگایا، کہنے لگی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کے نبی جب وہ دیتا ہے تو پھر وہ موسموں کو بھی نہیں دیتا، پھر وہ حساب کر کر کے بھی نہیں دیتا. جب وہ دیتا ہے تو پھر تھوک کے حساب سے دیتا ہے. اے اللہ کے پیغمبر ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ موسموں کا پابند نہیں، ہم موسموں کے پابند، ہم موسموں کے پابند، وہ موسم کا بھی پابند نہیں. چاہے سخت گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا چلا کے سردی بنا دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. وہ چاہے تو سخت سردی میں کڑکتی ہوئی دھوپ نکال دے. اے زکریا وہ موسموں کا پابند نہیں، ہم موسموں کے پابند. اس نے بے موسم پھل عطا کر دیے، تم نے تو کنڈی لگائی، تو سفر پہ چلا گیا. جملہ سننا قالت هو من عند اللہ. اے نبی اللہ تیرے آنے میں دیر ہو گئی، اس کی رحمت میں دیر نہیں ہوئی. اس نے بے موسم پھل دے دی. اے میرے جب یہ بچی نے بات کہی نا کہ اس نے بے موسم پھل، نہ چھت پھٹی نہ کنڈی کھولنے کی اسے ضرورت پیش آئی. جس پھل کا بازار میں باغ میں موسم نہیں، وہ پھل تازہ ٹہنی و سمیت اس نے مجھے کھلا دیے. میرے سامنے آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں، یہ پڑے تھے. اے اللہ کے پیغمبر اب کیا ہوا؟ زکریا علیہ السلام کی اولاد
پیدا کیا تھا. سیدنا زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. عمر صدی پوری گزر گئی, 120 سال عمر ہو چکی. صدی سے بھی اوپر 120 سال عمر ہو چکی. بیوی کی عمر 96 برس, 4 کم 100. بیوی کی عمر 96 برس, اپنی عمر 120 سال ہو گئی. جب یہ بچی کی زبان سے سنا, یہ وہ موسم کا پابند نہیں, وہ جب دیتا ہے بغیر حساب کے بے حساب عطا کرتا ہے, وہ موسم کا پابند نہیں, اسے موسم کی کوئی پابندی نہیں. سیدنا زکریا قرآن کہتا ہے جب یہ بات اس بچی کی زبان سے سنی, زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. جب بچی کی زبان سے یہ بات سنی کہ وہ موسم کا پابند نہیں, بے موسم میوے پھل کھلانے پہ وہ قادر. زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. قرآن کہتا ہے ہنالک, اگر کسی عربی تھوڑی بہت جانتے ہوتے نا, ہنالک کا معنی سنتے پسینہ آ جاتا ہے. ہنالک کا معنی, قرآن کہتا ہے ہنالک, فوراً اسی جگہ پہ, ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی. زکریا علیہ السلام نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی. ہنالکا, اسی جگہ پہ, اسی محراب میں فوراً جھولی بنا کے کیا کہا, دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الہ العالمین, تیرے بوڑھے زکریا کے دل دماغ میں ایک سوئی ہوئی کروٹ بیدار ہو گئی. سوئی ہوئی کروٹ بیدار ہو گئی. ایک تمنا آرزو نے جنم لے لیا. مولا میرے پاس اولاد نہیں. کئی دفعہ دل نے چاہا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا. کئی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھا, کوئی میرا وارث نہیں, اولاد نہیں. عمر 120 سال گزر گئی تھی. دل کئی دفعہ چاہا کہ مانگ لوں, لیکن یہ تمنا کبھی میرے لبوں پہ نہیں آئی. میرے لبوں پہ یہ تمنا کبھی آئی. کیوں؟ زکریا علیہ السلام جانتے تھے جس سے مانگنا ہے زبان کی بھی سنتا ہے, زبان سے زیادہ دل کی سنتا ہے. کسی کو پکارنے کے لیے گفتگو چاہیے, لیکن اسے پکارنے کے لیے خاموشی. ایسا بھی ہوتا ہے نا, کسی کو پکارنا ہو گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے, اسے پکارنا ہو جتنی خاموشی ہوگی اتنی وہ زیادہ سنتا ہے. 120 سال گزر گئے, کئی دفعہ چاہت پیدا ہوئی, لیکن اس کے باوجود بھی زبان پر یہ جملہ نہیں آیا تھا اولاد مانگنے کا. میرے مولا, میں نے دیکھا اگر اس بچی کو تو بے موسم میوے عطا کر سکتا ہے, بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے, من لدنک ذریۃ طیبہ, ایک پاکیزہ بیٹا مجھے بھی عطا کر. اذ نادى ربه, قرآن سنو, اذ نادى ربه نداء خفيا.
سر کانپتا ہے، کمر جھک گئی بڑھاپے سے، میری ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، وجود کی ہڈیاں بڑھاپے میں آ کر صدی گزر گئی، 120 سال عمر ہے، میرے مولا میری سارے اعصاب بھی کمزور ہو گئے، ہڈیاں کھل گئیں، میں بوڑھا ہو گیا، لیکن میں تو بوڑھا ہوں جس سے مانگ رہا ہوں وہ تو کمزور نہیں، میرے مولا میں کمزور ہوں، بوڑھا ہو گیا، من ورائی عاقرن، میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی، 100 سال کے قریب ہے، میں بھی کمزور، ہڈیاں بھی ختم، اعصاب بھی کمزور، حالات تو اولاد والے نہیں، حالات تو موسم تو اولاد والا نہیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا، میرے مولا میں یقین رکھتا ہوں ان سارے حالات کے باوجود بھی تو دامن بھر سکتا ہے، ان ساری کمزوریوں کے باوجود بھی تو میرا دامن بھر سکتا ہے، جس نے بھی تجھ سے مانگا وہ ناامید نہیں لوٹا، وہ بے مراد نہیں لوٹا، میرے مولا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیّا، میرے مولا مجھے پتہ ہے یہ اولاد کا موسم تو نہیں، اگر تو نے مریم کو بے موسم پھل دے دیا تو ہمیں بھی بے موسم ایک میوہ عطا کر دے، میں مانتا ہوں کہ یہ اولاد مانگنے کا موسم نہیں، 100 سال سے اوپر گزر گئی عمر، میرے اعصاب میں طاقت نہیں، میری گردن میرا سر کانپتا ہے، لیکن میرے مولا میں نے جب بھی تیرے در کو کھٹکھٹایا، میری التجا میں کمی آ گئی، تیری رحمت میں کمی نہیں آئی، ایک رونق، ایک یعقوب کی آل کا وارث، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کوئی اولاد نہیں، میں نے تو کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی پہلے، 100 سال گزار چکا ہوں، کبھی نہیں اپنے لبوں سے مانگا تھا، لیکن تم نے مریم کو بے موسم اگر پھل دیا تو میرے گھر میں بھی ایک مجھے بے موسم رونق والا میوہ عطا کر دے اولاد کی صورت میں، ادھر زکریا علیہ السلام نے بے موسم مریم کا پھل دیکھ کر کہا، ادھر بھی موسم نہیں تھا، ادھر بھی موسم نہیں ہے، اگر ادھر بے موسم دے سکتا ہے تو میرے گھر کی رونق بھی ایک بے موسم مجھے میوہ عطا کر دے، ادھر یہ دعا مانگ رہے، ادھر رب کی کرم نوازی میں جوش آیا، ہلچل مچی، فرمایا فنادته الملائکہ، جبریل یا رب جلیل حکم، فرمایا میرا زکریا محراب کے اندر جھولی پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، جبریل اتنی جلدی اکیلا نہیں، فرشتوں کی پوری جماعت لے کر، پہلے تو تو اکیلا جایا کرتا تھا وحی کے لیے، جبریل فرشتوں کی پوری جماعت لے کر اتنی جلدی پہنچ جا، میرے زکریا کے آنسو نہ پہنچنے پائے، اتنی جلدی پہنچ جائے، زکریا کے دعا والے ہاتھ نیچے نہ ہو پائے، اتنی جلدی پہنچ جانا ہے، زکریا اپنی جھولی ابھی نیچے نہ کر پائے، ابھی آنسو بھی نہ پہنچ پائے، اتنی جلدی پہنچ جا محراب میں، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، زکریا کے ابھی ہاتھ بھی نیچے دعا والے ہاتھ بھی نیچے نہ ہوئے ہوں، تم پہلے پہنچ جا کے پہلے خوشخبری دینا، پھر میری طرف سے مبارک دے دے، اولاد کی دے دے گی، پہلے خوشخبری سنانا پھر مبارک دینا میری طرف سے، جبریل
جبریل امین نے سدرۃ المنتہا سے دوڑ لگائی. زکریا علیہ السلام محراب میں، قرآن کہتا ہے فنادته الملائکہ وهو قائم يصلی فی المحراب. مسجد اقصی کے محراب میں زکریا علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے ہوئے، ابھی دعائیں جاری، ابھی التجائیں جاری، ابھی پکار جاری. زکریا علیہ السلام کی دعائیں، رونا بھی جاری تھا، التجائیں بھی جاری تھی. جبریل سامنے آئے، خوشخبری سنا کر کہتا ہے یبشرک. قرآن کا جملہ سننا. زکریا علیہ السلام نے ابھی التجا ختم نہیں کی، ابھی دعا ختم نہیں کی، ابھی اپنے آنسو بھی نہیں پوچھے. محراب کے اندر، مسجد اقصی کے محراب میں اللہ کا پیغمبر زکریا میوہ بے موسم مانگ رہا ہے، ہاتھ نیچے نہیں ہوئے. جبریل نے سامنے آ کر کیا کہا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یحییٰ، اے زکریا تجھے ہم خوشخبری نبشرک، تجھے خوشخبری. کیا خوشخبری؟ ابھی آنسو بھی نہیں پہنچے تھے. خوشخبری یہ ہے انا نبشرک بغلام. اللہ کہتا ہے میری طرف سے میرے زکریا کو مبارک دے دو، تیری دعا قبول ہو گئی، بیٹا ملے گا تجھے. وہ تو موسموں کا بھی پابند نہیں، وہ موسم کا عمر چاہے تیری 100 سال سے بھی عمر ہو گئی، تیرے ہاں بیٹا ہوگا اسمہ یحییٰ. میں نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ. زکریا تو نے بے موسم میوہ مانگا، مریم کو اگر دے سکتا ہے تو تجھے بھی خوشخبری ہو، اللہ کی طرف سے مبارک ہو. نام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اسمہ یحییٰ. اگلا جملہ اللہ کی قسم بڑا ایمان تعالیٰ کرنے والا. نام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اسمہ یحییٰ. اگلا جملہ سنو، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. اللہ ایسا نام رکھ کے بھیج رہا ہے کہ تیرے بیٹے سے پہلے پوری انسانی تاریخ میں یہ نام کسی کو ملا ہی نہیں. وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا. نام بھی رب خود رکھ کے بھیجا ہے، اور یہ نام پوری انسانی تاریخ میں تیرے بیٹے سے پہلے کسی کو ملا ہی نہیں. کسی کا نام دادا رکھے گا، کسی کا نام ماما رکھے گا. زکریا تو نے اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہو کے مانگا، تیرے بیٹے کا نام بھی رب العالمین رکھ رہا ہے. اچھا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اے زکریا تو نے اپنی دعا میں کہا تھا مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
رہی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اگلا جملہ قال رب أنى يكون لي غلام. ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. میرے مولا مجھے یقین ہو گیا تو نے جبریل کے ذریعے مجھے مبارک دے دی، بیٹا تو میرے گھر میں آئے گا. میں نے ساری زندگی گزار دی، دل کی دل میں رکھی، زبان سے کبھی نہیں مانگا تھا. مریم کو بے موسمہ پھل دیکھ کر میں نے مانگا، تو نے اعلان کر دیا کہ ملے گا. ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر. میرے مولا میرا بڑھاپا میرا بڑھاپا، میرا نام عمر رسیدہ شیخ فانی، میری وہ عمر چارپائی پہ بیٹھ پاؤں نیچے سے ٹانگیں کانپتی ہیں، کمزوری سر ہلتا ہے، کمر بڑھاپے سے جھکی ہوئی، 120 سال عمر ہو گئی. وامرأتی عاقرہ، بیوی میری اولاد جمنے کی اب اس کا زمانہ ہی چلا گیا، موسم ہی چلا گیا. انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا بیٹا؟ ولکن لیطمئن قلبی، مجھے یقین ہے تیرے حکم پر، تیرے فیصلے پر، لیکن اپنے یطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے پوچھتا ہوں، کوئی نشانی بتا کیسے ہوگا؟ موسم تو نہیں ہے، نشانی بتا. قال رب اجعل لي آیہ، کوئی نشانی بتا بیٹا کیسے ہوگا؟ پھر سناؤں گے انشاءاللہ.